نئے پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ پوپ فرانسس کی وفات کے بعد اب رومن کیتھولک چرچ کو اپنے نئے مذہبی پیشوا کے انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے۔ پوپ کا انتخاب سینئر پادری کرتے ہیں جنہیں کارڈینلز کہا جاتا ہے، اور یہ انتخابی عمل صدیوں سے انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ پوپ کیتھولک چرچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ رومن کیتھولک مسیحیوں کا ماننا ہے کہ پوپ کا براہ راست تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور وہ سینٹ پیٹر کے زندہ جانشین ہیں جو مسیحی مذہب کی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ کے چند ابتدائی ماننے والوں میں سے ایک تھے۔ اسی وجہ سے پوپ کو کیتھولک چرچ میں مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے، اور وہ دنیا بھر کے تقریباً 1.5 ارب کیتھولکس کے لیے ایک بااختیار اور اہم شخصیت اور روحانی پیشوا کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے کیتھولک مذہبی رہنمائی بائبل سے حاصل کرتے ہیں، تاہم وہ پوپ کی تعلیمات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، جو چرچ کے سربراہ کی حیثیت سے تمام تعلیمات کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا میں مسیحی مذہب کو ماننے والوں میں سے تقریباً نصف رومن کیتھولک ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس مسیحی پوپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ پوپ ویٹیکن سٹی میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، جو دنیا کی سب سے چھوٹی خود مختار مملکت ہے۔ ویٹیکن روم میں موجود ہے۔ پوپ کو تنخواہ نہیں ملتی، لیکن ان کے تمام تر اخراجات ویٹیکن ہی اٹھاتا ہے۔ پوپ کی وفات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پوپ کی وفات کے بعد آخری رسومات کافی بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں، لیکن پوپ فرانسس نے حال ہی میں اس پورے عمل کو سادہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ ماضی میں پوپ کو جس تابوت میں دفنایا جاتا تھا وہ صنوبر، سیسے اور شاہبلوت کی لکڑی کے بنے ہوتے تھے۔ پوپ فرانسس نے ایک سادہ لکڑی کے تابوت کا انتخاب کیا جس کے کناروں پر زنک موجود ہوگا۔ پوپ فرانسس نے عوام کو دکھانے کے لیے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ایک چبوترے پر پوپ کی لاش رکھنے کی روایت کو بھی ختم کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم لوگ تابوت میں موجود لاش کے قریب جا سکیں گے۔ پوپ فرانسس 1 صدی سے زیادہ عرصے میں وہ پہلے پوپ ہوں گے جن کو ویٹیکن سے باہر دفنایا جائے گا۔ پوپ فرانسس کو سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں دفنایا جائے گا، جو روم میں ہی واقع ہے۔ بیسیلیکا ایک ایسی چرچ کو کہتے ہیں جسے ویٹیکن کی جانب سے خصوصی درجہ اور مراعات دی جا چکی ہوتی ہیں۔ کون پوپ بن سکتا ہے اور اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ نئے پوپ کا انتخاب کسی پوپ کی موت یا ان کے مستعفی ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، جیسا کہ 2013 میں پوپ بینڈکٹ کے استعفے کے بعد ہوا تھا، اور پیر کو وفات پانے والے پوپ فرانسس نے ان کی جگہ لی تھی۔ کوئی بھی بپتسمہ یافتہ کیتھولک مسیحی مرد پوپ منتخب ہو سکتا ہے، تاہم یہ عہدہ ہمیشہ کیتھولک چرچ ان سینئر عہدیداران کے پاس رہا ہے جنہیں کارڈینلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نئے پوپ کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت 252 کارڈینلز ہیں جو عام طور پر بشپ بھی ہوتے ہیں، تاہم نئے پوپ کے انتخاب میں صرف وہی کارڈینلز ووٹ دے سکتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے کم ہو۔ ان کارڈینل الیکٹرز کی تعداد عام طور پر 120 تک محدود ہوتی ہے، تاہم اس وقت 135 کارڈینلز ایسے ہیں جو نئے پوپ کو منتخب کرنے کے اہل ہیں۔ پوپ فرانسس نے دسمبر 2024 میں 21 نئے کارڈینلز کا تقرر کیا تھا۔ 2013 میں جب پوپ فرانسس کا انتخاب ہوا تھا تو وہ کیتھولک چرچ کے پہلے سربراہ تھے جو لاطینی امریکہ سے تعلق رکھتے تھے، تاہم تاریخی اعتبار سے نیا پوپ زیادہ تر یورپ سے تعلق رکھتا ہے اور خصوصی طور پر اٹلی سے۔ اب تک 266 پوپ میں سے 217 کا تعلق اٹلی سے رہا ہے۔ کارڈینلز نئے پوپ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے تمام کارڈینلز کو پوپ کونکلیو کے لیے روم میں ویٹیکن سٹی بلایا جاتا ہے۔ یہ وہ انتخابی عمل ہے جس پر تقریباً 800 برس سے بغیر کسی تبدیلی کے عمل ہو رہا ہے۔ کونکلیو کے پہلے دن یہ افراد سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں عبادت کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ویٹیکن کے سسٹین چیپل میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایکسٹاز اومینس لاطینی زبان میں ہر ایک باہر کا حکم دیا جاتا ہے، جس کے بعد سے نئے پوپ کے انتخاب تک تمام کارڈینلز کو ویٹیکن کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کارڈینل الیکٹرز کے پاس کونکلیو کے پہلے دن
سسٹین چیپل میں ابتدائی ووٹ ڈالنے کا اختیار ہوتا ہے۔ دوسرے دن کے بعد سے وہ ہر صبح 2 مرتبہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ہر دوپہر کو چیپل میں 2 مرتبہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک پوپ کے عہدے کے لیے صرف ایک امیدوار باقی نہ رہ جائے۔ ووٹنگ کے دوران ہر کارڈینل الیکٹڈ بیلٹ پیپرز پر اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام لکھتا ہے۔ بیلٹ کو خفیہ رکھنے کے لیے کارڈینل سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تحریر اپنی عام لکھائی کے انداز میں نہ لکھیں۔ اگر دوسرے دن کے اختتام تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو تیسرا دن دعا اور غور و فکر کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس دن ووٹنگ نہیں ہوتی۔ تاہم چوتھے دن سے ووٹنگ معمول کے مطابق شروع ہو جاتی ہے۔ پوپ منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 2/3 کارڈینل الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اس عمل میں کئی دن یا بعض اوقات ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ پاپر کنکلیو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کنکلیو کے انعقاد کے دوران کارڈینلز ویٹیکن سے باہر نہیں جا سکتے، نہ ہی وہ ریڈیو سن سکتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، اخبارات پڑھ سکتے ہیں، یا فون کے ذریعے بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان میں سے۔ اس دوران کارڈینلز کے کوارٹرز میں عمارت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے، ڈاکٹروں اور ان کے اعترافات سننے والے پادریوں کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان سب افراد کو بھی رازداری کا حلف دینا پڑتا ہے۔ ووٹنگ کے عمل کے دوران کارڈینلز انتخاب کرنے والے اور معمر ہونے کی وجہ سے ووٹ دینے کے لیے نااہل دونوں ہی اپنا وقت امیدوار کی متفقہ خوبیوں پر بحث کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ تاہم کسی امیدوار کو کھلے عام انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ کارڈینلز روح القدس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تاہم اس کے باوجود کسی بھی امیدوار کی حمایت حاصل کرنے کا عمل بہت سیاسی سمجھا جاتا ہے۔ کنکلیو کے دوران ہر روز 2 بار استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کو جلایا جاتا ہے، اور ویٹیکن سے باہر لوگ سسٹین چیپل کی چمنی سے نکلتا ہوا ان کا دھواں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کاغذات پر سیاہ یا سفید رنگ ڈالا جاتا ہے۔ کالا دھواں ایک غیر نتیجہ خیز ووٹ کی علامت ہوتا ہے، جبکہ سفید دھواں اشارہ کرتا ہے کہ نئے پوپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انتخاب میں کامیابی کے بعد نئے پوپ سے پوچھا جاتا ہے، کیا آپ سپریم پوپ کے طور پر اپنے کنونیکل الیکشن کو قبول کرتے ہیں؟ تصدیق کے بعد وہ اس نام کا انتخاب کرتا ہے جس سے وہ پوپ کے طور پر پہچانا جانا چاہتا ہے، اور پھر اسے پوپ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارڈینل نو منتخب پوپ کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسی دوران سینٹ پیٹرز ہیلیسیکا کی بالکنی سے نیچے موجود ہجوم کے لیے لاطینی زبان میں ایک اعلان کیا جاتا ہے جس کے الفاظ ہیمبس پاپام ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ایک پوپ ہے۔ اس کے بعد نئے پوپ کا نام سامنے آتا ہے۔ وہ بالکنی میں آ کر ایک مختصر خطاب کرتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ اس کے بعد کنکلیو کے دوران ہونے والی ووٹنگ کے ہر دور کے نتائج پوپ کو دکھائے جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں سر بمہر کر کے ویٹیکن آرکائیو میں رکھ دیا جاتا ہے، اور صرف پوپ کے حکم پر ہی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ تھا پوپ کے انتخاب کا طریقہ۔ اب انتظار کرتے ہیں کہ کب اور کس دن سفید دھواں اس چمنی سے نکلے گا جو اعلان ہوگا کہ پوپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور پوپ بتائیں گے کہ وہ کون سا اپنا نام نیا رکھنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔